آفتاب خان ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا کہاں موجود ہیں اور اس وقت کی کیا صورتحال ہے شہر قائد کی؟ جی دیکھیں، میں اس وقت گارڈن ویسٹ میں موجود ہوں اور شہر کی صورتحال کی اگر اس وقت بات کریں تو معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ رات جو اسپیل ہوا ہے اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ جو بارش ریکارڈ ہوئی ہے 6.4 ملی میٹر، مطلب اتنی کوئی خاص بارش نہیں ہوئی ہے۔ باقی جو رین گیجز ہے یا رین آبزرویٹریز ہے اس کے اوپر جو ہے کئی 1 ملی میٹر اور کئی اس سے بھی کم بارش ریکارڈ ہوئی، لیکن ایک یہاں پر تصحیح کرنا چاہوں گا کہ جو اورنگی ٹاؤن میں 37 ملی میٹر نہیں بلکہ پھر اب وہ بارش جو ہے وہ 113 ملی میٹر ہو چکی ہے، زیادہ سے زیادہ، یعنی کل کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اور اگر ہم 2 دن کی مجموعی بارشوں کی بات کریں تو یہ 297 ملی میٹر بن گئی ہے، کیونکہ پہلے روز جو 182 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی تھی اور کل 113 ہو گئی، تو تقریباً 297 ملی میٹر ریکارڈ ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ابھی مرتضی وہاب صاحب کی بات ہو رہی تھی 40 ملی میٹر بارشوں کی کیپیسٹی کے حوالے سے۔ بذات خود وہ ایک انسان دوست آدمی ہے، لیکن یہ نان ٹیکنیکل سی بات ہے اس شہر کے لیے کہ 40 ملی میٹر بارش جو ہے وہ نہیں سہار سکتے، جبکہ ماضی یہ کہتا ہے کراچی کا کہ یہاں پر 711 ملی میٹر تک کی بارشیں ریکارڈ ہو چکی ہے، اور یہ میں 1967 کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اس شہر کے ساتھ کیا ہوا، اور ظاہر ہے شہر کی تباہی جو ہے وہ شروع ہوئی، اور ایک یہ داستان جو قلم نے۔ اچھا، تو آفتاب صاحب کیا 1967 کی آپ نے بات بتائی، اس وقت بھی کیا حالات یہی تھے کراچی کے، صورتحال یہی تھی؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی تھا، اس وقت بھی لوگ لاپتہ ہوئے تھے اور فوج طلب کرنی پڑی تھی، جو تاریخ بتاتی ہے شہر کی، لیکن اتنی ابتر صورتحال پھر بھی بہرحال نہیں تھی۔ کیونکہ یہ جو کراچی کے لوگوں نے جو 2 دن سہے ہیں جس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ تعطیل کا اعلان کر دیا گیا، 2 روز ہے کہ 2 چھٹی ہو رہی ہے، اسکولوں میں چھٹیاں ہو رہی ہے، دفاتر میں چھٹیاں ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ حل نہیں ہے۔ ہم بار بار اپنے چینل کے توسط سے یہ جو بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس شہر کو ایک بہت بڑے ہنگامی طور پر ایک نظام کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے مانسون گزر گئے لیکن شہر کی استرکاری نہیں ہوئی سڑکوں کی۔ وہ جو گھڑے جو کل تک معمولی گھڑے تھے، ان بارشوں کے بعد وہ ایسے خوفناک گھڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بارشیں تو تھم جائے گی، پانی بھی جو ہے اس کا بھی اخراج ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شہری جو بھگتیں گے، لوگ ذہنی طور پر مریض بن چکے ہیں، وہ تو ابھی بھی بھگت رہے ہیں۔ اب یہ پانی کا تو مسئلہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی فراہمی معطل ہے وہ بھی بتائیے گا۔ بجلی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا کراچی میں تو۔ جی دیکھیے، اس میں جو بارش کا پہلا قطرہ پڑتا ہے تو کراچی کی تاریخ ہے کہ اس کے بعد تمام ٹرپنگ شروع ہو جاتی ہے، فیڈر ٹرپ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بجلی جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو سکی ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پانی کے بھی مسائل ہے، دیگر مسائل کا بھی ان کو سامنے ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جو محکمہ بجلی ہے جو کے الیکٹرک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کہ جو پانی کے اخراج نہیں ہوگا، ظاہر ہے ایک ٹیکنیکلی اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایسا بھی ہے کہیں پہ کہ جہاں پر سچویشن جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، اربن فلڈنگ نہیں لے، اس کے باوجود وہاں کی تو آج بھی جو ہے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، آج کیا بندوبست کیے گئے ہیں اور بارش کی پیش گوئی میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی دیکھیے، جو سسٹم ہے جس نے کراچی میں جو ہے وہ اتنی ہیوی بارشیں دی ہے وہ ابھی برقرار ہے، اس وقت کراچی کے شمال مشرق میں موجود ہے، اور دن میں یہ امید ہے کہ جب یہ دوبارہ ایک سفوکیشن ہوگی، موسم گرم اور مرطوب ہوگا، اور اس کے بعد جو یہ بادل بننا شروع ہوں گے تو کل والی سچویشن دوبارہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے، یا پرسوں والی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں کراچی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارشوں کی اور موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی ابھی بھی موجود ہے۔ کل والے اسپیل میں ہم نے یہ دیکھا کہ بارش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تند و تیز ہوائیں بھی چلی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ بل بورڈز اور اس کے علاوہ درخت جو ہے وہ جس خوفناک حالت میں جو ہے وہ ہم نے وہ مناظر دیکھے، تو اللہ کا شکر یہ رہا کہ کوئی بہت زیادہ غیر معمولی واقعہ پیش نہیں ہے۔ البتہ کچھ علاقوں میں شاید وہ جو زیر تعمیر عمارتیں تھیں ان کی شٹرنگ وغیرہ گری ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں ہے۔ کٹی پہاڑی کا جو علاقہ ہے جو کہ بنارس کی طرف ہے، وہاں پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اور وہاں سے جو ظاہر ہے وہ ایک راستہ نکالا گیا، تو وہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وہ پتھر آ کے جو ہے روڈ پہ گرے، جس کی وجہ سے وہ آمد و رفت وہاں بند ہو گئی تھی کچھ وقت کے لیے۔